بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ میرے اردو ہندی سمجھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا 2-4-5 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ ابھی جو شیخ محترم کا خطبہ ہوا اس خطبے کا مختصر مفہوم اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ابھی جو شیخ محترم کا خطبہ ہوا وہ خطبہ دراصل اعتذار کے سلسلے میں تھا، یعنی اگر کوئی شخص بھول چوک اور غلطی کرتا ہے تو اسے اعتذار پیش کرنا چاہیے، معذرت کرنا چاہیے، معافی مانگ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں بھول چوک داخل ہے، اور انسان کی یہ بنیادی صفت ہے، اس سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے۔ جہاں یہ چیز ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی یہ صفت بھی ہونی چاہیے، ہر مومن کی یہ صفت بھی ہونی چاہیے کہ غلطی ہونے کے بعد وہ غلطی پر قائم نہ رہے، غلطی پر اصرار نہ کرے، بلکہ غلطی کا اعتراف کر کے، غلطی مان کر کے اس کے لیے معذرت کر لے اور معافی طلب کر لے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب کی بات وہاں ہوتی ہے کہ یہ کہ انسان کسی کے اوپر ظلم بھی کرے، کسی کے اوپر زیادتی بھی کرے اور غلطی کرے، اور اس غلطی کو، اس زیادتی کو وہ تسلیم نہ کرے اور معافی نہ مانگ لے، یہ عیب کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ و استغفار کر لے، اس کے لیے معافی مانگ لے۔ میرے بھائیوں، یہ معافی مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور انسان کو اپنے لیے کسر شان نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر غلطی مان لیں گے، معافی مانگ لیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ انبیاء اور رسولوں نے بھی جب تھوڑی موڑی چوک ہو گئی تو انہوں نے معافی مانگ لی اللہ رب العزت سے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی مثال لیجئے۔ اللہ رب العزت نے جب ان کو اور ان کی بیوی ماں حوا علیہ السلام کو جب جنت میں رہنے کا حکم دیا اور انہیں یہ بتا دیا کہ اس ایک خاص درخت کے پاس جانے سے ان کو منع کر دیا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا اور بہکانے کی کوشش کی، وسوسہ میں ڈالا۔ بالآخر وہ لوگ
اس درخت کے پاس چلے گئے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کر ڈالی. تو اس کا جو نتیجہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر قائم رہنے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ قائم نہیں رہے بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی غلطی تسلیم کی اور رب کریم سے روئے، وہ گڑ گڑائے اور انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی بخشش کر دی. اسی طرح ہمارا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کفار قریش کے جو سردار تھے ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور دین اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ رغبت دکھتی تھی کہ وہ لوگ اسلام کے اندر آ جائیں، اسلام کی بات وہ لوگ مان لیں، اور ان سے باتوں میں مشغول تھے. تو اسی دوران عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ دینی معلومات لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ ذرا انتظار کیجئے. پھر دوبارہ انہوں نے اصرار کیا، عبداللہ بن ام مکتوم نے اپنا سوال پوچھنا چاہا، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا. ان کا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا. تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما دی. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور آگے کی کچھ آیتیں نازل فرمائی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوک کا اعتراف کیا اور پھر وہ خود آگے بڑھ کر کے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، کہ خوش آمدید ہو اس شخص کو جس کے سلسلے میں میرے رب نے میری سرزنش کی. تو یہ ہے چوک کا اعتراف کرنا اور اس کو تسلیم کرنا. اس کے بہت سارے فوائد ہیں میرے بھائیوں. اگر یہ سلسلہ جاری رہے سماج و معاشرہ کے اندر تو سماج و معاشرہ کے اندر امن و امان، بھائی چارگی اور امن و شانتی پھیلے گی. میرے بھائیوں، ظاہر بات ہے ہم لوگ سماج میں رہتے ہیں، ہمارے مختلف لوگوں سے معاملہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ان سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ باتیں ہو جایا کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے بھول چوک ہو جاتی ہے. تو اگر ہم لوگ آپس میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہم اپنے سامنے والے جن کے حقوق کے تعلق سے ہم نے غلطی کی ہے، اگر ہم نے غلطی کا اعتراف کر لیا اور ان سے معافی مانگ لی تو سماج کے اندر، معاشرہ کے اندر امن و شانتی اور بھائی چارہ برابر قائم رہے گا. میرے بھائیوں، اسی طرح ہمارے گھر کے اندر بھی ہماری بیوی ہے، ہمارے بال بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. تو غلطی کرنے والا شخص اگر اس غلطی کا اعتراف کر لے اور اس کو راضی کر لے تو گھر کے اندر بھی امن و شانتی کا ماحول بنا رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں
اچھا لگے گا، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی جب اس کو تسلیم کر کے اس کا تصفیہ نہ کر لیا جائے تو وہ چھوٹی سی غلطی بڑھتے بڑھتے بعد میں ماحول خراب ہو جاتا ہے اور ایک گھر اور ایک سماج جو ہے جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بھول چوک ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن بھول چوک کو تسلیم کر کے اس کا تصفیہ کرنا ہماری بنیادی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس معاملے میں حق کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم نے کسی کا حق مار لیا، کسی پر ہم نے ظلم کر لیا، تو دنیا کے اندر ہی ان کو راضی کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا مواخذہ نہ ہو۔ اگر ہم نے کسی بھی حقوق اللہ سے متعلق کوئی غلطی کر ڈالی تو ہمیں اسی دنیا میں اللہ رب العزت معافی مانگنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں ہمارا مواخذہ نہ ہو اور آخرت میں ہمارا انجام بہتر ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا اس دنیا میں خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ توحید ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔